کہتے جی کہ کھانے سے پہلے آدمی پہلے نمک چکھے، کھانے کے بعد، یہ حدیث کوئی نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا۔ عمرے کرنے والا جب طواف اور صفا کر لے تو اپنا حلق کر سکتا ہے، کوئی دم نہیں آئے گا۔ ایک بار عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام پاک ہے، کوئی پلید تو نہیں ہو جاتا نا عمرہ کرنے سے۔ بہرحال جب جنازہ ہوتا ہے جو انشاءاللہ سب کی نمازیں قبول ہوں گی، کیونکہ امام الگ کھڑا ہے، اس کے آگے سترہ ہے، دیوار ہے۔ زندہ انسان کے لیے بھی علماء کہتے ہیں آپ طواف یا عمرہ کر کے کریں اپنے لیے، پھر دعا کریں گے اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے اس کو۔ کہتے جی کہ آپ نے کسی درس میں شاید روغن بلسان کے فوائد پر بات کی تھی۔ بھئی اب مجھے کیا پتہ ہے، کسی حکیم سے کہیں وہ آپ کو ڈھونڈ کے لا دے، مجھے تو پتہ نہیں کہ اصلی اور نقلی کیا ہے۔ میں تو بہر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بازاروں میں بک رہے ہیں سارے نقلی ہیں، ان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ اتنا سستا بلسان مل ہی نہیں سکتا۔ اس کا بہتر حل جو ہے دو ہے۔ ایک تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو بدر میں تو اس سے کہیں کہ وہ روغن بلسان اپنے سامنے نکلا کے شیشی میں بند کر کے تمہیں بھیجیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلسان کی لکڑی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، وہ تو ضروری نہیں بدر ہو، حد شام ہے، جموں کے آگے جو وادیاں ہیں ان سب میں ہے، بلسان کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے ایک بزرگ دوست تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے مکی صاحب آپ اصلی نہ بھی ملے نا تو یہی لکڑیاں لے لیں، ان سے چھوٹی سی ٹکڑے کر لیں، ایک دو ٹکڑے چائے بنانے کے وقت ڈال دیں، یا دودھ جب گرم کرتے ہیں اس میں ڈال، یہ وہی فائدہ دے گا، چاہے اور شک بھی نہیں ہوگا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ احرام کیا خوشبو پہ ہاتھ لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ پیسے امیگریشن کروانے کے لیے غیر مسلم کو دیے، پیسے لے کے بھاگ گیا، روز قیامت اللہ اس کو بھی پکڑیں گے۔ یہ تھوڑا جی غیر مسلم کھا لیا تو اس کو چھوڑ دیں گے، تمہارا حساب بھی لیں گے، جہنم میں ڈالیں گے اس کو۔ میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، دعا کرو اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے۔ اس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سڑکیں ہیں پتھر تھیں، وہ سارے پتھر تھے، روڑے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں انا ضریر البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور میں کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جب جانے پھر بلایا آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ فرمایا عجیب، پھر آنا پڑے گا آپ جس حالت میں بھی۔ بہترین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔